السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے عورت کی نماز کا پریکٹیکل طریقہ کہ ہماری اسلامی بہنیں مائیں کس طرح وہ نماز پڑھیں۔ لہٰذا اس ویڈیو کو غور سے دیکھیے گا اور پورا دیکھیے گا۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کی نماز کے اندر کوئی اس طرح کی غلطی ہو جو اس ویڈیو دیکھنے کی وجہ سے آپ کی غلطی کی اصلاح ہو جائے۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ عورت کس طرح تکبیر تحریمہ کہے، کس طرح قیام کرے، ہاتھ کہاں باندھے، رکوع کرنے کا عورت کا طریقہ مسنون کیا ہے، اور اسی طرح سجدہ کیسا کرے، قعدہ میں کیسے بیٹھے۔ یہ تمام نماز کا مکمل طریقہ پریکٹیکل طریقے سے آج آپ کو بتایا جائے گا۔ تو سب سے پہلی چیز وہ یہ ہے کہ نماز کے اندر سطر یہ فرض ہے، اور عورت کا جسم سارا کا سارا یہ سطر ہے سوائے اس کے چہرے کی اتنی جگہ کے، اور اس کے ہاتھ یہاں تک، اور اس کے بعد اس کے پاؤں ٹخنوں کے نیچے، یہ اس کے سطر کے اندر شامل نہیں ہے۔ باقی عورت کا سارا جسم جو ہے یہ سطر ہے۔ سارا جسم چھپا ہوا ہوگا نماز کے اندر، تو تب عورت کی نماز ہوگی۔ بعض دفعہ عورتیں دوپٹہ اس طرح کا پہنتی ہیں کہ پیچھے سے ان کے بال نظر آ رہے ہوتے ہیں، ایسی صورت میں ان کی نماز بالکل نہیں ہوگی۔ یا اس طرح کا بعض دفعہ باریک دوپٹہ پہنتی ہیں اور ان کی جو بالوں کی سیاہی ہوتی ہے وہ نظر آ رہی ہوتی ہے، تو اس طرح کہ دوپٹہ اس طرح کا نہ پہنیں کہ جس کی وجہ سے آپ کے بالوں کی سیاہی جو ہے وہ نظر آئے۔ تو سب سے پہلے ہم تکبیر تحریمہ کہیں گے، اللہ اکبر۔ اور بعض عورتیں اس طرح تکبیر تحریمہ کہتی ہیں جس طرح کہ مرد ہاتھ اوپر کانوں تک بلند کر لیتے ہیں، تو یہ طریقہ غلط ہے۔ بلکہ عورت کے تکبیر تحریمہ کا طریقہ، ہاتھ اٹھانے کا طریقہ یہ ہے کہ عورت اپنے ہاتھ یہاں کندھے تک اٹھائے گی، اور یہ ہتھیلیاں قبلے کی طرف ہوں گی، دونوں ہتھیلیاں قبلے کی طرف، اور ہاتھ کی انگلیاں اپنی حالت پر ہوں گی، مطلب نہ ملی ہوئی ہوں اور نہ بالکل کھلی ہوں، ایسے اپنی حالت پر انگلیاں ایسے ہوں، اور پھر قبلے کی طرف ہتھیلیاں ہوں، یہاں تک ہاتھ اٹھانے، کندھے تک۔ اللہ اکبر، کندھے تک ہاتھ اٹھائے، اور پھر باندھنے کا طریقہ کیا ہے؟ پہلے بایاں ہاتھ یہاں ہم اپنے سینے پر رکھیں گی، اور اس کے بعد دایاں ہاتھ اپنے سینے پر ایسے رکھیں گی، اور اس دوران قیام کی حالت میں ہماری جو نظر ہے وہ سجدے والی جگہ پر ہوگی۔ اب تکبیر تحریمہ کہہ کر، اللہ اکبر کہہ کر ہم نے ہاتھ باندھ دیے، تو اب ثنا پڑھیں گے، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اس کے بعد اعوذ باللہ، بسم اللہ، سورہ فاتحہ، اور اس کے بعد سورت ملائیں گے۔ یہ ہمارا قیام پورا ہو جائے گا۔ اب اس کے بعد ہم نے کرنا ہے رکوع۔ اب رکوع کا طریقہ کیا ہے؟ رکوع کا طریقہ یہ ہے کہ ہم اللہ اکبر ایسے کہیں گے۔ اب ہمارے جو ہاتھ ہیں یہ گھٹنوں تک پہنچے، زیادہ نہیں جھکنا، بس اتنا جھکنا ہے کہ بس ہمارے جو یہ ہاتھ ہیں یہ گھٹنوں تک پہنچ جائیں، اتنا جھکنا ہے۔ اور پھر اس رکوع کے اندر عورتوں کے ہاتھ یہ کھلے نہیں ہونے چاہیے۔ یہ مردوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہاتھ کو کھولیں، لیکن عورتوں کے لیے کیا حکم ہے؟ عورتوں کے ہاتھ بند ہونے چاہیے، کھلے ہوئے نہیں ہونے چاہیے۔ یہ رکوع کی یہ صورت آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ بالکل ایسا جھکنا ہے کہ ہمارے ہاتھ جو ہیں یہ گھٹنوں تک آ جائیں۔ اس کے بعد سمع اللہ لمن حمیدہ۔ اب اس کے اندر ہم یہ بھی پڑھ سکتی ہیں ربنا ولک الحمد، یا ربنا لک الحمد، یا اللہم ربنا لک الحمد، یہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہم جائیں گے سجدے پر، اللہ اکبر، یہاں پر۔ اب ہم یہاں پر سجدے پہ ڈائریکٹ نہیں جانا، بلکہ یہاں پہلے یہ حالت بنانی ہے، ہم نے بائیں سرین پر بیٹھنا ہے، اور یہ ہمارے جو دونوں پاؤں ہیں یہ نکلے ہوئے ہوں گے، اور پھر جب ہم سجدے پہ جائیں گی تو ہماری جو یہ بازو ہے یہ یہاں زمین پر ملے ہوں گے، ہمارے بازو زمین پر ملے ہوں گے، اور ہمارا
یہ کوہنیاں ہیں یہ ہمارے پہنوں کے ساتھ ملی ہوئی ہوں گی، اور ہماری یہ ران ہے، یہ ران اس پنڈلی کے ساتھ ملی ہوگی، اور پنڈلی زمین پر، کیونکہ عورت کی نماز کے اندر بھی پردہ ہے، تو پردہ پھر اس طرح ہوگا کہ ہماری یہ جو کوہنیاں ہیں، یہ جو بازو ہیں، یہ زمین پر ہوں گے، اور ہمارے یہ جو کوہنیاں ہیں یہ پہلو کے ساتھ، اور یہ ران اس پنڈلی کے ساتھ، ایسے ہم سجدہ کریں گے۔ اللہ اکبر، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، اللہ اکبر۔ اور یہاں پر جب ہم بیٹھیں گی تو ہمارے ہاتھ یہاں ہوں گے، اور ہماری نظر جھولی کے اندر ہوگی، پھر التحیات، اور اس کے بعد درود شریف، اور اس کے بعد دعا پڑھ کر سلام پھیر دیں گے۔ تو یہ ہے عورت کی نماز کا پریکٹیکل آسان طریقہ جو ابھی آپ کو بتایا گیا۔ آپ کو یہ ویڈیو اگر اچھی لگی تو آپ اس کو ضرور شیئر کیجیے گا، اور اس کو لائک کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔